تیرا دل کرتا کہ تو رات کو جب ڈیوٹی سے، میں کہا کرتا ہوں کہ یار کو تو ہم فون کرتے ہیں، یار آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا مغرب کے بعد اور چلیں گے اکٹھے کھانا کھانے، یار کو تو فون کیا، کاش تو بوڑھے باپ کو بھی فون کرتا کہ ابا جی آج روٹی نہ کھانا، آج میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے، آج نہ میں آپ کی پسند کی چیز لاؤں گا، تو اماں کو بھی کبھی فون کرتا کہ اماں تو ذرا رکنا، کھانا نہ کھانا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صرف نمبر بھی لگاؤ نا کبھی ماں باپ کے لیے، نمبر ٹانگنے کے لیے، اور رات کو بچہ آئے نا فارغ ہو کے کام کاج سے تو نمبر ڈالنے کے لیے بھی ماں کے پاس، اماں یہ ذرا پیر نکالنا رضائی سے تھوڑے دبا دوں، تو اماں کہتی جا میرا پتر تو تھکیا ہے، میں کدو کام لگی سا، نہیں اماں بس بے شک نمبر ہی ٹانگ رہا ہوں، دو پیروں کو ہاتھ مار دینا تو سو گیا جا کے، اماں کہتی جا جا میں ٹھیک ہو گیا، میں کون سا کام جا تو، لیکن تجھے پتا نہیں یہ کام تو نے کر دیا، تیرے لیے دعاؤں کا خزانہ کھل گیا، جب تو جائے گا نا کبھی واپس آ کے پلٹ کے تکیے پہ اس کا سر دیکھنا، سارا آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہوگا، سارا تکیہ بھیگا ہوگا، اور اماں دعا کر رہی ہوگی یا اللہ ایسی اولاد سب کو عطا فرما، اور پھر سویرے جتنی عورتیں آئیں گی نا گھر میں، اماں سب کو کہے گی میرا بیٹا بڑا نیک ہے، تھکا ہوا آتا ہے پھر بھی مجھے دبا کے سوتا ہے، بوڑھا باپ تیرا انتظار کر رہا ہے سارا دن۔ حضور نے رشتوں کو وقار دیا، رشتوں کو عزت دی، نبی پاک نے ہر دنیا کے معاشرے سے تعلق رکھنے والے ہر گروہ کو میرے محبوب نے باوقار کر دیا۔ میاں بیوی کا رشتہ لوگوں نے سمجھا تھا شاید یہ ایسا رشتہ ہے کہ بیوی پیروں کی جوتی ہوتی ہے، لیکن میرے رسول پاک نے اس رشتے کو وہ مقام دیا، وہ مقام کہا اس کو پاؤں کی جوتی نہ سمجھنا، یہ تو تیرے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے، فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، تیری بیوی یہ تیرے ایمان کے کتنی بڑی بات، کتنی بڑی۔ حضرت علامہ یوسف نبہانی نے حدیث لکھی ہے جواہر البحار میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھر آئے، حضور کو کوئی کام تھا، جلدی سے حضور آئے، جلدی سے کوئی چیز اٹھائی اور نبی پاک جانے لگے، جلدی سے حضور آئے، کوئی چیز اٹھا کے نا تو حضور جانے لگے۔ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آج نا حضور کا موڈ مبارک بڑا اچھا تھا، اکثر تو غم امت پریشان رکھتا تھا نا نبی پاک، آج موڈ نا حضور کا بڑا، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی، آج حضور کا چہرہ بڑا، میں کھلا کھلا دیکھ رہی تھی، فرماتی ہوں حضور جانے لگے تو میں نا آگے کھڑی ہو گئی دروازے کے، میں نے کہا حضور آج نہیں میں نے جانے دینا، حضور نے فرمایا باہر کوئی انتظار کر رہا ہے، ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں تو اللہ ہی خیر کرے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ میں کام سے آیا ہوں، کوئی قریب نہ آئے چیز، فٹافٹ سارے ہائی الرٹ ہو جاؤ، ایک جوتے اتار لے میرے، ایک پانی لے کے لائن میں کھڑا ہو جائے، ایک کھانا لے آئے، تمہیں پتہ نہیں میں کام کر کے، او خدا کے بندے بس کر دے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ ابا آئے گا تو کھیلیں گے، یہ تو انتظار کر رہے تھے کہ سینے پہ چڑھیں گے، بیوی تو انتظار کر رہی تھی کہ آئے گی تو میں کوئی بات کروں گی، تو آیا ہے گھر میں تو ڈکٹیٹر ہی بن کے آ گیا۔ نبی کریم نے رشتوں کو وقار دیا، حضرت عائشہ یوں دونوں ہاتھ دروازے کے سامنے کھڑے کر کے کھڑی ہو گئی، حضور میں نے نہیں جانے دینا، حضور نے فرمایا عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے، کہا یا رسول اللہ لوگ تو آ ہی رہتے ہیں، مجھے 10 منٹ چاہیے میری بھی بات سنیں، کہا بتاؤ، کہا حضور ایسے نہیں آپ بیٹھیں، محبوب بیٹھ گئے، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ آج موڈ بڑا اچھا ہے، میرے والد جناب ابو بکر صدیق نے مجھ سے کہا تھا جب حضور کی طبیعت کو بڑا حشاش بشاش دیکھو نا بیٹے تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، میری اور اپنی بخشش کی، اب تو بخشش کی دعا کرانے بھی کم ہی لوگ آتے ہیں، اب تو وہی وظیفہ پوچھتے ہیں جس سے کام کوئی نہ کرنا پڑے اور پیسے چھم چھم گرے، وہ والا وظیفہ پجاروں کے لیے اور مکان کے لیے اور بنگلے کے لیے، بخشش کی بات کو تو فکر ہوگی تو کوئی کرائے گا نا، لیکن وہ تو ہمارا ماحول ہی نہیں رہا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ میرے والد نے کہا تھا جب حضور کی طبیعت بڑی اچھی ہے شاش بشاش دیکھو میری اور اپنی بخشش کی دعا کرا لینا، نبی کریم بیٹھ گئے، حضور نے ہاتھ اٹھائے، نبی پاک نے دعا مانگنی شروع کر دی، کہا یا اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ان کا حساب قیامت میں آسان فرما، اور پھر کہا اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ جب یہ لفظ کہنا تو جناب عائشہ رونے لگی،
ان کا سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا. فرماتی ہیں حضور اٹھ کے جانے لگے. خوش ہو گئی ہو حضور؟ ہو گئی ہو. جانے لگے نا دروازے پہ تو محبوب پھر لوٹ آئے. فرمایا شاہ میری دعا سن کے رو رہی ہو؟ قسم اللہ کی عزت کی میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگا کرتا. ہر ایک کے لیے یہ دعا. حضور عزت دے دے، رشتوں کو وقار. ہر شخص کے حصے میں، ہر شخص کے حصے میں میرے نبی پاک نے عزت لکھی. ہر شخص کے حصے میں رسول پاک نے وقار. رشتوں کو حضور نے اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ رشتے رشتے نہیں درد بن گئے. ماں کا نام آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا. ماں کا نام آتا ہے تو دل تڑپتا ہے نا. یار یہ انقلاب ہے جو میلاد والے رسول نے برپا کیا. ورنہ حضرت طارق ابن عبداللہ کہتے ہیں میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مکے آیا تھا. آپ فرماتے میں نے ایک بوڑھی عورت کو، ایک نوجوان کو گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کے لے جاتے دیکھا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کون ہے یہ بی بی؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یہ میری اماں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، کسی کام کی نہیں رہی تو بیچنے جا رہا ہوں. چلو کسی کے برتن جب مانجے گی تو میرے تو پاس کچھ نفع آئے گا نا بیچنے. یہ داستانیں نہیں. ابھی بھی جن لوگوں کی طبیعت سخت ہوتی ہے وہ قتل نہیں کر دیتے ماں باپ کو. واقعہ سنے نا آپ نے کہ ابا میرے نام زمین نہیں کر رہا تو مار دیا. جب کلیجے سخت ہوتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. ایک طرف وہ منظر تھا اور ایک طرف یہ منظر ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام نہیں ہے حضرت حلیمہ کا مسلم شریف میں، وہ امام زرقانی نے لکھا ہے، ورنہ مسلم میں یہ روایت اپنے اصل انداز میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب حلیمہ بوڑھی عورت، سادی عورت. اگر آپ کبھی معاشرتی لحاظ سے حضرت حلیمہ کا انداز دیکھیں گے نا، توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی. اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے. بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی. یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی تھی، پالا کرتی. تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں. اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں. اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا. جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا. آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی. اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک. میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا. کبھی سوال کرو. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو. لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا. جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں. اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے. حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں. اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں. اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن. الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ لکھا ہے فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی. ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے.
उरूज के जमाने में बड़े ताल्लुक, बड़े रश, बड़ी बातें। अब हाल ये था फतेह मक्का के बाद के पहले तो एक आध आदमी कलमा पढ़ता था, फौजों की फौजें आती। एक दिन ना नबी पाक नमाज पढ़ाने आए मस्जिद में। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो मस्जिद खचा खच भरी हुई, गलियां भी भरी, 10,000 के करीब लोग मदीने में जमा हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, जैसे ही मस्जिद में दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा उठ के खड़ा हो गया। हमारे लिए लोग खड़े होते हैं तो हमारी आंखें पुरनम नहीं होती, बल्कि हम अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं इनका बनता है खड़े होना। हालांकि भाई दुनिया सब के लिए खड़ी नहीं होती। जब कोई खड़ा हो ना तो नजर झुक जानी चाहिए और तेरे दिल में ख्याल आना चाहिए कि या अल्लाह मुझ पे रहम ही रखना, ऐ अल्लाह मेरी पर्दा पोशी करना, या अल्लाह ये तेरी दी हुई इज्जत है, मेहरबानी कर, खुफिया तदबीर से महफूज फरमा। कि हमें एहसास नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। अल्लाह के महबूब दाखिल हुए तो 10,000 का मजमा खड़ा हो गया। 10,000 आदमी खड़ा हो तो एक कैफ बनता है। तो मेरे जैसा आदमी तो वेस्टकोट सीधी करने लग जाता है ना कि बड़ी शान है जनाब, कॉलर ठीक कर लो, दस्तार सीधी कर लो, क्या बात। इतने लोग भी कभी किसी के गाड़े के पीछे भागे। लेकिन नबी पाक का अंदाज क्या था? रसूल पाक की आंखों में आंसू आ गए। 10,000 आदमी खड़ा हुआ, हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि जनाब अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक के सीने से आवाज निकलती देखी। जब आदमी ज्यादा रोता है तो सीने से आवाज आती। हुजूर रोए कि सीने से आवाज आई। आप फरमाते हैं फिर हुजूर ने आंसू पूछे, फिर नमाज मुकम्मल हुई। जब लोग चले गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक उठ के करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज कोई वजह नहीं थी रोने की, आप आए हैं और रोना शुरू कर दिया। तो मेरे महबूब फरमाने लगे, आज जब मैंने अपनी वो शानें देखी, वो मकाम देखा, तो मुझे अपनी अम्मा की याद आ गई, माँ की याद। रिश्तों को वो इज्जत दी, वो वकार दिया, वो हुस्न दिया। कहाँ नमाज के लिए लोगों का खड़ा होना और कहाँ अम्मा की बात छेड़ देना। मेरे हबीब फरमाने लगे, मुझे अपनी अम्मा आमिना की बात याद आई। मेरी माँ ने तो वो दौर देखा था जब वजूद पे कपड़े भी पूरे नहीं थे, दिल करता था आज अम्मा मौजूद होती, मैं नमाज पढ़ाने आता, अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता, सुबहानक अल्लाह के बाद सूरह फातिहा पढ़ता और सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़ लेता कि मेरी अम्मा अम्ना को कोई काम याद आता। वो पर्दा सिरका के कहती, बेटा मोहम्मद मेरी बात तो सुनना। तो महबूब फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम मैं नमाज छोड़ देता, पहले माँ की बात सुन के आता, मैं छोड़ देता नमाज। वकार दे दिया, वकार, वो हुस्न बख्शा, वो तवानाई बख्शी। कहते पहले तो हुजूर रो रहे थे ना, जब हुजूर ने वजाहत की तो फिर सारे रोने लग गए, फिर सब रोने लग गए, फिर अपना अपना दर्द, अपना अपना ज़ौक़, अपना अपना शौक। क्यों नहीं तू माँ को इज्जत देता? क्यों नहीं तू चंद घड़ियां बाप को टाइम देता? हर शख्स के हिस्से में, हर शख्स के हिस्से में मेरे नबी पाक ने इज्जत लिखी, हर शख्स के हिस्से में। रसूल पाक ने वकार, रिश्तों को हुजूर ने इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि रिश्ते रिश्ते नहीं दर्द बन गए। माँ का नाम आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं ना, माँ का नाम आता है तो दिल तड़पता है ना। यार ये इनकलाब है जो मिलाद वाले रसूल ने बर्पा किया। वरना हजरत तारिक इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, मैं हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी मक्के आया था। आप फरमाते, मैंने एक बूढ़ी औरत को, एक नौजवान को गले में रस्सी डाल के घसीट के ले जाते देखा। तो मैंने उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो, कौन है ये बीबी, क्या मसला है? तो वो कहने लगा, ये मेरी अम्मा है, बूढ़ी हो गई है, किसी काम की नहीं रही, तो बेचने जा रहा हूँ। चलो किसी के बर्तन जब मांजेगी तो मेरे तो पास कुछ नफा आएगा ना बेचने। ये दास्तानें नहीं। अभी भी जिन लोगों की तबीयत सख्त होती है वो कत्ल नहीं कर देते माँ बाप को। वाकया सुने ना आपने कि अब्बा मेरे नाम जमीन नहीं कर रहा तो मार दिया। जब कलेजे सख्त होते हैं तो काम हो जाता है। एक तरफ वो मंजर था और एक तरफ ये मंजर है कि हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नाम नहीं है हजरत हलीमा का मुस्लिम शरीफ में, वो इमाम जुरकानी ने लिखा है, वरना मुस्लिम में ये रवायत अपने असल अंदाज में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब हलीमा बूढ़ी औरत, सादी औरत, अगर आप कभी मुआशरती लिहाज से हजरत हलीमा का अंदाज देखेंगे ना, तवज्जो है मेरी बात पर, समझ आ रही है आप हजरात को?
جو ہمارا معاشرتی ماحول ہے نا، معاشرتی ماحول، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت آج کے معاشرے میں اگر دیکھی جائے تو ایک آیا، بچوں کو پالنے والی آیا نہیں ہوتی، وہ آیا تھی۔ اسکول میں ایک آیا ہوتی ہے، جب بچہ چھوٹے ہمارے پرائیویٹ سکولز میں بچے جاتے ہیں تو عورت سنبھالتی ہے، دودھ ڈال دیتی ہے، کئی دفعہ فیڈر بھی پلا دیتی ہے، بچہ اگر پخانہ پیشاب کرتا ہے تو خدمت کرتی۔ یہ عورتیں اس زمانے میں چھوٹے بچے لے جاتی تھی، پالا کرتی۔ تو بتانا دائی کی، آیا کی، میں مثال دے رہا ہوں، اور نرس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ جب نبی پاک کو واپس لے کے آئی تھی تو چلو کچھ نہیں، لیکن نہ کچھ معاوضہ بھی انہیں حضرت عبد المطلب نے عطا کیا تھا۔ جناب آمنہ نے انہیں کچھ، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ پیسے دے کے یہ کام کرایا، معنی ہو سکتا تھا۔ آج جو گھر میں اماں برتن دھوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو بیچاری جن برتنوں کو دھو کے ہمیں دیتی ہے، بعد میں انہی برتنوں میں ہم انہیں کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن میرے رسول پاک نے رشتوں کو عزت دے دی، اس طرح کی عزت دی، اس طرح کی عزت دی کہ جناب حلیمہ مسجد نبی کا دروازہ گزری ہی تھیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک منبر پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کھڑے ہوئے، نبی پاک۔ میں کبھی کبھی یہ روایت دیکھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ سے پوچھوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے یاروں دوستوں خطباء سے، واعظین سے، پیروں سے، مشائخ سے پوچھوں کہ تو بھی بتا، جب تو شاگردوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے اور تیرے ابا جی آتے ہیں تو کبھی اٹھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اپنے جیسے لوگوں سے، اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، کبھی سوال کروں۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کہ عالم دین تقریر کر رہا، والد آ جائے، بندہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ لیکن رسول پاک نے عزتیں دی، وقار دیا۔ جناب حلیمہ داخل ہوئی تو حضور منبر پہ کھڑے ہوئے اور اتنی تیزی سے حضور آگے بڑھے، اپنی چادر کو اتارا اور پھر میرے رسول نے زمین پہ بچھایا، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیں۔ اور جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنی دیر نبی پاک ان کے سامنے بیٹھے رہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضور نے رشتوں کو وہ وقار دیا، وہ حسن دیا کہ رشتے درد بن گئے ہیں۔ اب ماں کا نام دل میں بعد میں آتا ہے، زبان میں بعد میں آتا ہے، آنسو پہلے آتے ہیں۔ اب ماں کا رشتہ ایک وقار ہے، ایک حسن۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ نے لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد نا کمال ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں دین میں آ گئی۔ ایک زمانہ تنہائیوں کا ہوتا ہے، ایک عروج کا ہوتا ہے۔ عروج کے زمانے میں بڑے تعلق، بڑے رش، بڑی باتیں۔ اب حال یہ تھا فتح مکہ کے بعد کہ پہلے تو ایک آدھ آدمی کلمہ پڑھتا تھا، فوجوں کی فوجیں آتی۔ ایک دن نہ نبی پاک نماز پڑھانے آئے مسجد میں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی، گلیاں بھی بھری، 10,000 کے قریب لوگ مدینے میں جمع ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں پرنم نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا بنتا ہے کھڑے ہونا۔ حالانکہ بھائی دنیا سب کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، جب کوئی کھڑا ہونا تو نظر جھک جانی چاہیے اور تیرے دل میں خیال آنا چاہیے کہ یا اللہ مجھ پہ رحم ہی رکھنا، اے اللہ میری پردہ پوشی کرنا، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی عزت ہے، مہربانی کر، خفیہ تدبیر سے محفوظ فرما۔ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ اللہ کے محبوب داخل ہوئے تو 10,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا۔ 10,000 آدمی کھڑا ہو تو ایک کیف بنتا ہے، تو میرے جیسا آدمی تو ویسکوٹ سیدھی کرنے لگ جاتا ہے نا کہ بڑی شان ہے جناب، کالر ٹھیک کر لو، دستار سیدھی کر لو، کیا بات۔ اتنے لوگ بھی کبھی کسی کے گاڑی کے پیچھے بھاگے، لیکن نبی پاک کا انداز کیا تھا؟ رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 10,000 آدمی کھڑا ہوا، حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے سینے سے آواز نکلتی دیکھی۔ جب آدمی زیادہ روتا ہے تو سینے سے آواز آتی، حضور روئے کہ سینے سے آواز آئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر حضور نے آنسو پوچھے، پھر نماز مکمل ہوئی۔ جب لوگ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے قریب گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی وجہ نہیں تھی رونے کی، آپ آئے ہیں اور رونا شروع کر دیا۔ تو میرے محبوب فرمانے لگے آج جب میں نے اپنی وہ شانیں دیکھی، وہ مقام دیکھا تو مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی، ماں کی یاد۔ رشتوں کو وہ عزت دی، وہ وقار دیا، وہ حسن دیا۔
کہاں نماز کے لیے لوگوں کا کھڑا ہونا اور کہاں اماں کی بات چھیڑ دینا. میرے حبیب فرمانے لگے مجھے اپنی اماں آمنہ کی بات یاد آئی. میری ماں نے تو وہ دور دیکھا تھا جب وجود پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے. دل کرتا تھا آج اماں موجود ہوتی, میں نماز پڑھانے آتا, اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتا, سبحانک اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا اور سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتا کہ میری اماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا. وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا. تو محبوب فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا. میں چھوڑ دیتا نماز. وقار دے دیا, وقار, وہ حسن بخشا, وہ توانائی بخشی. کہتے پہلے تو حضور رو رہے تھے نا, جب حضور نے وضاحت کی تو پھر سارے رونے لگ گئے, پھر سب رونے لگ گئے, پھر اپنا اپنا درد, اپنا اپنا ذوق, اپنا اپنا شوق. کیوں نہیں تو ماں کو عزت دیتا, کیوں نہیں تو چند گھڑیاں باپ کو ٹائم دیتا.